بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز شرکاء عرفان الحدیث کورس، بحمد اللہ تعالی آج ہم لیکچر نمبر 10 حصہ اول عرفان الحدیث کورس میں شریک ہیں۔ آج کے سبق میں ہم اقسام حدیث قلت و کثرت طرق کے اعتبار سے بقیہ اقسام پڑھیں گے۔ پہلی قسم المتواتر ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم بقیہ 4 قسمیں پڑھیں گے۔ اقسام احادیث میں قلت و کثرت طرق، اس سے کیا مراد ہے میں ریپیٹ کر دوں۔ سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ راوی کے اعتبار سے، راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، یعنی حدیث کو روایت کرنے میں کتنے راوی شریک ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، 2 ہے، 3 ہے، اس سے زیادہ ہے، 10 ہے، اس سے زیادہ ہے، سینکڑوں میں ہیں، تو تعداد کے اعتبار سے کم یا زیادہ، قلت یا کثرت، کم یا زیادہ کے اعتبار سے احادیث کی اقسام۔ اس میں نمبر 1 المتواتر، نمبر 2 المشہور، نمبر 3 المستفیض، نمبر 4 العزیز، نمبر 5 الغریب۔ المتواتر ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ المتواتر پر ہم نے مزید 4 قسمیں پڑھیں: تواتر لفظی، تواتر معنوی، تواتر قدر مشترک اور تواتر طبقہ۔ آج ہم اس سے آگے المشہور، مستفیض، عزیز اور الغریب تمام اقسام پڑھیں گے۔ آئیے سمجھیے المشہور کسے کہتے ہیں۔ وہ حدیث جس کی سندیں 2 سے زائد ہوں، یعنی جس کے روایت کرنے والے راویوں کی تعداد 2 سے زیادہ ہو، اس کو المشہور کہتے ہیں۔ یعنی اس کی تعداد المتواتر کی طرح سینکڑوں میں تو نہیں ہوتی، مگر کم از کم 2 سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا کوئی صحیح تعین تو نہیں ہے کہ 2 سے زیادہ کتنی ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، کتنی ہو۔ بعضوں نے کہا کم 3، بعضوں نے کہا 10، ٹھیک ہے۔ تو مختلف اس سلسلے میں آراء ہیں، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کم از کم 2 سے زائد ہوں۔ جس حدیث کو روایت کرنے والے یعنی روات حدیث 2 سے زائد ہوں، اس حدیث کو المشہور کہتے ہیں۔ المستفیض، المستفیض بھی مشہور ہی کی دوسری اصطلاح ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں مشہور کو ہی المستفیض کہتے ہیں، لیکن اس کے روات کی تعداد ابتدا سے انتہا تک ہر طبقہ میں برابر ہوتی ہے۔ یعنی اگر 2 ہیں تو جتنے بھی طبقات اس حدیث کو روایت کرنے والے ہوں گے تو ہر طبقے میں روایت کرنے والے راویوں کی تعداد 2 ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر 3 ہیں، 5 ہیں تو برابر تعداد ہوگی۔ لہذا المستفیض مشہور ہی کی ایک دوسری قسم ہے۔ اس کے روات کی تعداد ابتدا سے انتہا تک تمام طبقات میں برابر ہوتی ہے۔ نمبر 4 العزیز، جس حدیث کے روات تمام طبقات میں 2 ہوں، 2 ہوں۔ اب یہاں پہ یہ بات جو ہے وہ متعین کر دی گئی۔ العزیز وہ حدیث ہے جس کے روات یعنی روایت کرنے والے، حدیث کو روایت کرنے والے انہیں روات کہتے ہیں، تو جس کے روات تمام طبقات میں 2 ہوں اس کو العزیز کہتے ہیں۔ نمبر 5 الغریب، جس حدیث کو روایت کرنے والے صرف 1 راوی ہوں اسے الغریب کہتے ہیں۔ یہ
اسی طرح سے جو ڈیفینیشنز میں نے اختصار کے ساتھ لکھی ہیں، اس پر تفصیل سے بھی بات ہو سکتی ہے، اس پر مزید بھی بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، وضاحتیں، دلیلیں، مثالیں دی جا سکتی ہیں، مگر جگہ کی قلت کی باعث اور وقت کی شارٹیج کے باعث اختصار کے ساتھ میں نے پانچوں اقسام حدیث قلت و کثرت طرق کے اعتبار کے ساتھ آپ کے سامنے تحریر بھی کر دی ہیں، بیان بھی کر دی ہیں۔ یہ نہایت مناسب اس کی تعریفات ہیں، ان کو اچھے انداز سے یاد کر لیجئے گا اور نوٹس بنا کے ضرور سینڈ کیا کریں۔ کچھ شرکاء تحفیظ الحدیث کے نوٹس تو بناتے ہیں، لیکن اقسام حدیث کے ابھی تک نوٹس میرے دیکھنے میں بہت کم آئے ہیں۔ تو جتنی محنت آپ تحفیظ الحدیث کے نوٹس بنانے پہ کرتے ہیں، اس سے زیادہ آپ اقسام حدیث کے نوٹس بنانے پر بھی، اصطلاحات حدیث کے نوٹس بنانے پر بھی محنت کریں اور وہ سینڈ کیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنا کے اچھے انداز کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ، صحیح اور درست انداز کے ساتھ سینڈ کریں، تاکہ اس سے ہم مزید آگے دیگر فیس بک پہ اور یوٹیوب وغیرہ پہ ہم اس کو سینڈ کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں، استفادہ کر سکیں، اور لوگوں کے اندر حدیث پاک کے پڑھنے سمجھنے کا ایک شوق پیدا ہو سکے۔ آئیے اب ہم لیکچر نمبر 10 حصہ دوم کی طرف چلتے ہیں، تحفیظ الحدیث۔